بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو قومی نصاب 2022 سے 2023 کے مطابق، کینٹب پبلیشر، لاہور، پاکستان۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 5 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک افسانہ ہے جس کا عنوان ہے بھیڑیا۔ حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ زبان شناسی، تراکیب لفظی کی شناخت کر سکیں اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی تحریر میں اس کا استعمال کر سکیں۔ علامات اوقاف، سکتہ، وقفہ، واوین، کوسین، سوالیہ، استجابیہ، استفہامیہ جو سوالیہ ہوتا ہے، تفصیلیہ، رابطہ کو پہچان سکیں اور تحریری اظہار میں اس کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں اور اپنی تحریر میں برمحل استعمال کر سکیں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ چیزیں سارا اپنی تحریر میں استعمال کر سکیں۔ پڑھنا، مختلف مقاصد کے لیے مرتب کردہ دفتری اور عدالتی مواد، داخلہ فارم، رجسٹری برائے کرایہ، اقرار نامہ برائے تعلیمی اسناد، دعوت نامہ، تقرر نامہ، رسید برائے خریداری، ملازمت، تہنیت نامہ، عرضی عدالتی حکم نامہ، ضمانتی مچلقے وغیرہ پر مبنی متن پڑھ سکیں اور اس کے مقاصد و تحریر کی اہمیت سے واقف ہو سکیں۔ مختلف نثری اصناف ادب، کہانی، داستان، افسانہ، ڈرامہ اور ناول پڑھ کر ان کے طرز تحریر سے آگاہ ہو سکیں۔ کسی بھی نثر پارے میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے اس کی وضاحت کے لیے اپنی رائے دے سکیں۔ مفہوم برقرار رکھتے ہوئے متفرق طریقوں سے عبارت یا جملوں میں تبدیلی کرتے ہوئے انہیں مزید آگے بڑھا سکیں۔ بات چیت، مختلف سمعی ذرائع سے تقریر سن کر الفاظ کے اصطلاحی، مجازی، کنیاتی معنی تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ثقافتی امور وغیرہ سے متعلق اپنی گفتگو میں موزوں الفاظ و تراکیب پر مشتمل روزمرہ اور بامحاورہ زبان استعمال کر سکیں۔ آگے ہے لکھنا، منتخب اقتباسات انگریزی سے اردو کے اصل معنی و مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے تراجم کر سکے۔ تراجم ترجمہ کی جمع ہے۔ مختلف مقاصد کے لیے متعلقہ دستاویزی فارم، داخلہ فارم، شناختی کارڈ فارم وغیرہ متعلقہ معلومات کی فراہمی کے لیے پر کر سکیں۔ مختلف تحریری سرگرمیوں میں الفاظ کی درست املاء کا خیال رکھتے ہوئے تحریری کام پر نظر ثانی اور ادارات پروف ریڈنگ کر سکیں۔ فاروق سرور جو ہیں اس کے مصنف ہیں۔ پیدائش ان کی 28 مئی سن 1962 ہے۔ پیشہ مصنف ہیں، افسانہ نگار ہیں۔ تصانیف ان کی ہیں ندی کی پیاس۔ فاروق سرور کا شمار انگریزی، اردو اور پشتو زبان کے فکشن لکھاری اور افسانہ نگار میں ہوتا ہے۔ فاروق سرور کا تعلق بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے ہے۔ آپ کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ فاروق سرور پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف اور روزنامہ جنگ کوئٹہ سمیت کئی اخبارات میں کالم نگار بھی ہیں۔ آپ کی تعلیمی قابلیت ایم اے انگریزی ادب اور LLB ہے۔ انہوں نے 12 کتابیں تصنیف کی۔ ان میں اب تک آپ کے 3 مجموعے پشتو زبان میں چھپ چکے ہیں، جن میں ایک مجموعہ پشتو افسانوں کے اردو تراجم کی شکل میں ندی کی پیاس کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ پاکستان کے بہترین افسانوی مجموعوں میں ان کے افسانے بھی شامل ہیں۔ فاروق سرور کے افسانوں میں علامتی رنگ غالب ہوتا ہے۔ عہد کی نارسائی، ماحول کا جبر اور اندر کا خوف ان کے افسانوں میں کئی علامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے مخصوص علامتی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے فاروق سرور کا ناول اور افسانے وہ تخلیقی رچاؤ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ٹھہرے ہیں جو اس نوع کے فکشن میں
عموماً دستیاب نہیں۔ فروخ سرور بلوچستان کی حکومت کی جانب سے 3 مرتبہ، جبکہ اکیڈمی آف لیٹرز پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بھی کئی ادبی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ بھیڑیا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں۔ ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا گھورا رہا ہے۔ بہت دیر سے میں نے ایک درخت میں پناہ لے رکھی ہے۔ میں اب تھک چکا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ نیچے اتروں، لیکن کم بخت بھیڑیا مجھے اترنے نہیں دیتا۔ وہ نیچے کھڑا مجھے مسلسل خوفناک نظروں سے دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میں کب اتروں گا اور وہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ جس درخت پر اب میرا مسکن ہے، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ یا ٹھکانہ کو، یہ ایک عجیب سا درخت ہے، بلکہ اگر میں اسے جادو کا درخت کہوں تو بے جانا ہوگا۔ میں یہاں جو بھی خواہش کرتا ہوں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ اگر نرم اور گرم بستر کے بارے میں سوچوں تو وہ میرے قریب بچھ جاتا ہے۔ اکتا جاؤں تو میرے سامنے ایک شاندار ٹی وی سیٹ آ جاتا ہے جس کے اسٹیریو اسپیکرز ہوتے ہیں اور جو دنیا کا ہر اسٹیشن پکڑ سکتا ہے۔ اگر کسی بھی کھانے کے لیے میرا جی چاہے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، ہر طرح کی آزائشیں ہیں، لیکن یہاں جس چیز کی کمی ہے اور جس چیز کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ ہے آزادی۔ لیکن یہ آزادی مجھ سے قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور قربانی یہ کہ مجھے نیچے اترنا پڑے گا اور بھیڑیے کو ہلاک کرنا ہوگا۔ لیکن مجھ میں اتنی جرأت نہیں، میں بھیڑیے سے خوف زدہ ہوں اور وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھی جب میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں جب بھیڑیا میرا پیچھا کر رہا تھا تو میرا پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایک سنسنی کپکپاہٹ، خوف و ہراس کی کیفیت سنسنی سی جسم میں پھیل جاتی ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے۔ تب میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ درخت میرے سامنے نہ آتا اور مجھے پناہ نہ دیتا تو بھیڑیا کب کا مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ مایوسی کے اس گھپ اندھیرے میں کبھی کبھار اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے اور میں یہاں ہر طرح سے محفوظ ہوں اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیات نکل آتی ہے، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت کا مطلب ہے جسمانی تکلیف یا دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں، ایک قیامت سی مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوتا ہے اور ایک انگ کا مطلب ہوتا ہے بدن، جسم یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے چابک سے مجھے سخت مارا ہو۔ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ بجائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں سے مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ خوف سے ایک تیز سی چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑیے کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا گھورا رہا ہے، درخت پر پنجے گاڑ رہا ہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر چڑھ نہیں پاتا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہے۔ باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ کا احساس دن بدن ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو ہی آنکھ لگتی ہے بھیڑیے کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم وقت اب ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سکون سے
رہنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر ایسا جنون کیا ہوتا ہے؟ دیوانہ پن یا دیوانگی سوار ہو جاتا ہے کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں، اور اس وقت خوفناک سی غراہٹ ہوتا ہے، آوازیں آتی ہیں یا بے چینی ہوتی ہے۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا باولاپن ہوتا ہے، پاگل ہونے کی کیفیت یا صورتحال ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں اور ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی کب تک ہم گزاریں گے؟ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جو ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ بگولا، دہتا ہوا گولا یا چکر سرخ انگارہ، اس کو کہتے ہیں آگ بگولا ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بیشتر کہ میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے، وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے اس درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اس وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ حبشی بن چکا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بددعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کم بخت ہے کہ باز نہیں آتا۔ میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں۔ درخت لمحہ بے لمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوف زدہ کرتی ہے، بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں، ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بے لمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد معاف ہوتا ہے، وہ عضو وغیرہ جس کو صدمہ پہنچا ہو۔ بے حس جلاد ہوتا ہے پھانسی دینے والا۔ جلاد کب لیور کھینچے گا؟ میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں
جو نیچے سے مجھے بلا رہا ہے کہ خدارا نیچے اترو، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، روئی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں۔ میرا بھیڑیا یوں ہی اپنے سامنے پاتا ہے، مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن بہتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے۔ میں اسے ایک پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بھیڑیا، بڑا بھیڑیا، دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مچ جاتا ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کچھ کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا غرا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، کہکے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہے۔ اس کے نیچے ایک تقررنامہ دیا گیا ہے۔ دفتر نظامت اعلیٰ تعلیم، وفاقی وزارت اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ عنوان ہے تقررنامہ، آگے اس کا مراسلہ نمبر ہے، پھر تاریخ ہے۔ جناب پرنسپل، گورنمنٹ ڈگری کالج اسلام آباد، آپ کو بذریعہ مراسلہ حاضر درج بالا عنوان اطلاع دی جاتی ہے کہ مسمہ شاہ نواز ولد دل نواز کو آپ کے زیر سرپرستی کالج میں تعینات کیا گیا ہے۔ مسمہ شاہ نواز کو چارج دے دیا جائے اور اس کے کاغذات جانچ پڑتال کے لیے دفتر نظامت اعلیٰ تعلیم کو جلد از جلد ارسال کیے جائیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر دستخط یہاں پہ سگنیچر ہوتے ہیں۔ یہ ایک وفاقی وزارت جو تعلیم کی ہے اس کو خط لکھا گیا ہے کہ اس طرح سے خط لکھا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ مشق میں پہلا سوال جو ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، جو یہ کہانی ہے، مذکورہ کہانی یا مذکورہ کہانی میں بھیڑیا کس کردار کی نمائندگی کر رہا ہے؟ اس کا ہم نے جواب دیکھنا ہے۔ اس کا جواب ہے، بھیڑیا کا کردار سادہ دہی اور روایتی طرز زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ اس کی محبت جدیدیت اور شہری ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے۔ بھیڑیے کا کردار جدیدیت اور ثقافتی تبدیلی کے سلسلے میں روایتی معاشروں کو درپیش جدوجہد اور چیلنجوں کی علامت ہے۔ بھیڑیا کیا ہے؟ یہ جو مختلف بھیڑیے ہیں یہ انسان کے پیدا کردہ اصول و ضوابط خود کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہیں جو بنائے گئے ہوں یا جن کو توڑا نہ جا سکتا ہو۔ خود ہی ایک خوف ہم پیدا کر لیتے ہیں اپنے ارد گرد کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو ایسا ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی کو اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ خود کے پیدا کیے ہوئے خوف سے آپ نکل کر جدید دنیا میں آئیں اور چیلنج جو ہیں ان کا سامنا کریں تو آپ کو بہت زیادہ کامیابی مل سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، کہانی بھیڑیا کا مرکزی خیال روایتی اور جدید طرز زندگی کے درمیان کشمکش اور اپنی جڑوں سے نکل کر نئی شناخت اپنانے کی کوشش کے نتائج ہیں۔ جس طرح سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ طرز کہن پہ اڑنا، طرز نو سے جدید چیزوں سے ڈرنا اور پرانے چیزوں پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ اسی چیز کی عکاسی اس میں کی گئی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کہانی میں بھیڑیے کا کیا کردار ہے؟ بھیڑیا، اس کا جواب ہے، بھیڑیا کا کردار دیہی زندگی کی روایتی اقدار اور سادگی کی نمائندگی کرتا ہے کہ اس سادگی اور روایتی زندگی کو چھوڑ کر، جیسے باپ دادا اگر ایک کام کرتا ہے تو وہی کام آگے پوتا کرتا ہے، لیکن اس چیز کو چھوڑنا ہے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد نے سادگی کی زندگی بسر کی یا وہ دیہات میں رہے، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں، جدید زندگی کو اپناتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اس چیز سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اور بھیڑیے کے سامنے آنے والے جدید اثرات کے برعکس کام کرتا ہے۔ وفاداری، لگن اور واقف ماحول کے آرام کی علامت ہے۔
وفاداری کیا ہے کہ اگر آپ بھیڑیے سے وفاداری کریں گے تو آپ کی سہولتیں ملتی رہیں گی، لیکن آپ کو آزادی نہیں ملے گی جو آپ کا اصل حق ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اگر آپ کہانی کے مرکزی کردار کی جگہ ہوتے تو آپ بھیڑیے سے کیسے نمٹتے؟ یہ تھوڑا سوچنے والا سوال ہے، یہ آپ اپنے اکارڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہوتے تو ہر بندے کا کسی بھی مسئلے کو فیس کرنے کا انداز اور اس سے نمٹنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر میں بھیڑیے کی جگہ ہوتا تو میں اپنی بیوی سے، آپ اگر میل ہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں، فیمیل ہیں تو اپنے ہسبینڈ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے۔ بات چیت میں زیادہ ہمدردی اور سمجھ بوجھ سے میں اسے اپنے جذبات اور خواہشات بیان کرتا اور اس کے خدشات اور اقدار کو بھی سنتا۔ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا کہ جدیدیت کی میری خواہش اور میری جڑوں کے درمیان توازن قائم کرنا، کہ اپنی پرانی اور نئی زندگی کے درمیان جو توازن برقرار رکھنا ہے، اور اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایسا حل تلاش کرنا جو ہمارے روایتی طرز زندگی کا احترام کرتا ہے اور بدلتے وقت کے مطابق بھی اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا، اور نہ ہی اپنے پرانے طرز زندگی کو ترک کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مل کر ترقی کا راستہ تلاش کریں۔ وہ کہتا ہے کہ نئے اور پرانے ماحول میں ایک توازن پیدا کر کے ترقی کا راستہ میں تلاش کرتا اگر میں بھیڑیے کی جگہ ہوتا۔ سوال نمبر 5 ہے، مرکزی کردار کی بزدلی کی وجہ سے اسے کیا مشکلات پیش آئیں؟ وہ کہتا ہے کہ جدید زندگی کے مطابق ڈھالنے میں ناکامی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جدید زندگی کے مطابق نہیں ڈھال سکتا۔ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ آزادی اس کی سلب ہو جاتی ہے۔ ناکافی اور کم خود اعتمادی کا احساس، اس کو خود اعتمادی بالکل بھی اس کے اندر نہیں رہتی، کیونکہ اس کو بھیڑیا جو ہے وہ نیچے اترنے نہیں دیتا اور کچھ کرنے نہیں دیتا۔ فیصلے کرنے اور موقف لینے میں دشواری، وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پاتا بلکہ وہ نیچے ہی نہیں اترتا درخت سے۔ جذباتی اور نفسیاتی جدوجہد کا ایک سلسلہ شروع کرتی ہے۔ یہ جو موقف لینے میں دشواری ہے اور فیصلے کرنے میں دشواری ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ جدوجہد کا ایک سلسلہ شروع کرتی ہے جو اس کی ذاتی اور سماجی زندگی کو متاثر کرتی ہے۔ یہ والی جدوجہد جو ہے یعنی زندگی کے پرانے اور جدید طریقوں کے درمیان کشمکش۔ ایک چیز ہے آپ کے سامنے وہ نئی ہے، اس میں جدت پائی جاتی ہے، اور ایک پرانی چیز ہے۔ آپ پرانی کو اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو نئے طرز زندگی سے آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ سوال نمبر 6 ہے، بھیڑیے کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے مرکزی کردار کی حالت کیسے خراب ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، مرکزی کردار کی حالت درذیل طریقوں سے بگڑتی ہے، جیسا کہ اپنی زندگی اور فیصلوں پر کنٹرول کھو دینا، جرم، شرم اور ندامت کے جذبات میں اضافہ، خود اعتمادی میں کمی، اپنی جڑوں اور ثقافتی ورثے سے منقطع ہونا، یعنی اپنی زندگی، رشتوں اور ثقافتی شناخت پر گرفت کھو دیتا ہے۔ 7واں سوال ہے، کہانی کا مرکزی کردار آخر میں کیوں آزاد ہو جاتا ہے؟ بالآخر مرکزی کردار آزاد ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے روایتی طرز زندگی کے طوق سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کے فیصلوں کے جرم اور شرمندگی سے خود کو آزاد کرتا ہے۔ اسے اپنے ماضی سے آزاد خود اور شناخت کا ایک نیا احساس ملتا ہے۔ آخر میں بھیڑیے کا سفر خود کی دریافت اور آزادی میں سے ایک ہے، جہاں اسے اپنے ماضی کی مجبوریوں سے آزاد ہونے اور آگے بڑھنے کا ایک نیا راستہ بنانے کی ہمت ملتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کیا کہانی کا کوئی سماجی، سیاسی یا نفسیاتی پیغام ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، کہانی بھیڑیا میں کئی سماجی، سیاسی اور نفسیاتی پیغامات شامل ہیں۔ مثلاً روایتی اور جدید طرز زندگی کے درمیان جدوجہد، دیہی برادریوں پر شہری کاری کے اثرات، انفرادی آزادی اور خود کی دریافت کے لیے جدوجہد،
تعلقات اور معاشرتی توقعات میں طاقت کی حرکات۔ کہانی ان موضوعات اور پیغامات کو بھیڑیے کے سفر کے ذریعے دریافت کرتی ہے جو قارئین کو اپنے اقدار، عقائد اور رشتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ذیل میں دیے گئے اقتباس کا اردو ترجمہ کریں۔ یہ والا جو پیسج دیا گیا ہے اس کا ہم نے اردو ترجمہ کرنا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ دیئر لیوڈ این اولڈ مین ان المورا، المورا میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ ہی واز پاپولرلی نون ایز ابو خان، وہ ابو خان کے نام سے مشہور تھا یا مشہور ہوا۔ ہی لیوڈ آل alone، وہ اکیلا رہتا تھا۔ ایکسیپٹ فار اے فیو goats، سوائے چند بکریوں کے وہ اکیلا رہتا تھا، یعنی کہ وہ بندہ اکیلا رہتا تھا، بوڑھا آدمی، ساتھ اس نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ which he always kept as pet، وہ انہیں ہمیشہ پالتو جانور کے طور پر رکھتا تھا۔ He gave his goats funny names such as، اس نے اپنی بکریوں کے فنی مزے کے نام رکھے ہوئے تھے، جیسے کالوا، مونگیلا اور گجری۔ یہ اس نے بکریوں کے نام رکھے ہیں، کالوا، مونگیلا اور گجری، یہ اس نے پیار سے فنی سے نام رکھ دیے ہیں۔ He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children at night، جب وہ انہیں چرانے کے لیے لے کے جاتا اور وہ دن میں انہیں چرانے کے لیے باہر جاتا اور ان سے بات کرتا جیسے کوئی رات کو اپنے بچوں سے بات کرتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا رہتا تھا، اس طرح سے وہ ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتا کہ آن چلڈرن، جیسے وہ اپنے بچوں کی طرح ان سے بات کرتا۔ ایٹ نائٹ ہی وڈ برنگ دیم بیک ٹو ہز لٹل ہٹ اینڈ پٹ اے سٹرنگ اراؤنڈ، پھر وہ انہیں چرانے کے بعد جب وہ کھا پی لیتی، ان کا پیٹ بھر جاتا، اور وہ انہیں واپس اپنی چھوٹی جھونپڑی میں لے آتا اور ہر بکری کے گلے میں ایک سٹرنگ، تار یعنی کہ رسی ڈال دیتا، رسی سے ان کو باندھ دیتا تھا وہ، اراؤنڈ دا نیک آف ایچ گوٹ، یعنی کہ ہر بکری کے گلے میں رسی وغیرہ ڈال کے ان کو باندھ دیتا۔ پور ابو خان، بیچارہ ابو خان، واز اے لٹل انلکی ان دا میٹر آف ہز گوٹس، غریب ابو خان اپنی بکریوں کے معاملے میں تھوڑا بدقسمت تھا۔ ایوری آفن ایٹ نائٹ ون آف دا گوٹس وڈ پل ایٹ دا اسٹرنگ ٹل اٹ بروک لوز، ہوا یہ کہ ایک رات، اکثر رات کے وقت بکریوں میں سے ایک تار کو کھینچتا، بکریوں نے تار کھینچنی شروع کی اور کھینچتے کھینچتے وہ ڈھیلی ہو گئی، جب وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے تو وہ نیک سے نکل جاتی ہے۔ اینڈ دین وڈ ڈسپیئر ان دا ہلز بیونڈ، پھر کیا ہوا کہ جب ان کے گلے سے رسیاں نکل گئی، وہ آزاد ہو گئیں تو وہ پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئیں، پہاڑوں میں۔ گوڈس ان ہلی ریجنس ہیٹ بینگ ٹائڈ اور ٹریز اور پولز، اب انہوں نے کیا کہ پہاڑی علاقوں میں بکریاں درختوں یا کھمبوں سے بندھے رہنے سے نفرت کرتی تھی، جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنی رسیوں کو کھینچا، وہ گلے سے نکلی اور وہ آزاد ہو کے پہاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گئیں۔ دے لو دیئر فریڈم، وہ کیا کرتی تھی، وہ اپنی آزادی سے پیار کرتی تھی جو بکریاں تھیں۔ ابو خان's goats were of the best hill breed، وہ اپنے آزادی سے پیار کرتی تھی، ابو خان کی بکریاں بہترین پہاڑی نسل کی تھیں۔ they too loved their freedom، وہ بھی اپنی آزادی سے پیار کرتے تھے۔ so whenever they got the chance، جیسے ہی انہیں ایک موقع ملا، اس لیے جب ہی انہیں چانس ملا، موقع ملا، they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills، جیسے ہی، اس لیے جب بھی انہیں موقع ملتا وہ پہاڑیوں میں رہنے والے ایک بوڑھے بھیڑیوں کے ہاتھوں مارنے کے لیے بھاگ جاتے۔ موقع ملا وہ آزاد ہو گئیں اور بوڑھے بھیڑیے کے ہاتھوں مر گئیں، یعنی کہ وہ پہاڑیوں میں گئیں، ادھر ایک بوڑھا بھیڑیا رہتا تھا جس نے انہیں مار ڈالا۔ یہ ہے سوال نمبر 3 جو ہے، ذیل میں دیا گیا فارم اساتذہ کی مدد سے پر کریں، اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ کو اسکول سے مل جاتا ہے ایزیلی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، یہاں آپ نے نیم، اسکول نیم، فادر نیم اور جس ڈیٹ کو آپ نے اپنے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، یہ اس طرح سے فل ہو جائے گا۔
سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں دیے گئے اقتباس کو غور سے پڑھیں اور مائکروسافٹ ورڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس اقتباس سے املا کی اغلاط دور کریں۔ اس میں کافی غلطیاں ہیں جو ہم نے دور کرنی ہیں، اور اپنے لکھے گئے اقتباس پر نظر ثانی کرنے کے بعد اس کا پرنٹ لے کر اساتذہ کرام کو دکھائیں۔ جیسے اس میں افسر جو ہے، یہ افسر سواد سے نہیں ہوتا، افسر غلط لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے صلاحیت سین سے نہیں ہوتا، اس کو میں نے انڈر لائن کر کے کر دیا ہے۔ جیسے مظاہرہ ایسے نہیں ہوتا، مالک میں دوسرا کاف استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح مردہ جسم جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، جسم جو ہے، اور باصلاحیت یہ غلط لکھا ہوا ہے، شخصیت غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک ہم کریں گے۔ آگے رسومات غلط لکھا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ آگے ہے زبان شناسی، زبان کی جو شناخت ہے، یہ والا سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں دیے گئے اقتباس سے ترکیب لفظی کی شناخت کرتے ہوئے علیحدہ کریں۔ یہ ایک پیسی دیا گیا ہے، رات کو بادشاہ سلامت نے عجیب و غریب خواب دیکھا، ایک ایسا حسین و جمیل باغ جو صرف باغ جنت ہی ہو سکتا تھا، طرح طرح کے درختوں اور رنگ رنگ کے پرندوں سے مزین، اس باغ میں نور کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور حوریں چہل قدمی کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے آگے کچھ چاکو چوبند کنیزیں نظر آ رہی تھی، ایک مرد سے تخت کو گھیرے ہوئے تھی، اور اس تخت پر جلوہ افروز شخصیت کو دیکھ کر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہ بادشاہ کی وہی بیگم تھی جنہوں نے روٹی کے بدلے جنت خریدنے پر اصرار کیا تھا۔ اب بادشاہ اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس میں جو ترکیب لفظی ہے، باغ جو صرف جنت ہی تھا، باغ خود جنت جیسا تھا، روشنی کے فوارے، نور کے فوارے، حوریں چہل قدمی کرتی دکھائی دے رہی تھیں، حوریں ناچ رہی تھیں، تصویر کشی، مختلف قسم کے طرح طرح کے درخت، باغ خوشی اور مسرت کی حالت کی نمائندگی کرتا ہے، روشنی کے چشمے روحانی روشن خیالی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بادشاہ کے حواس مغلوب ہو گئے کہ وہ اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رکھ سکا، اس کا مطلب ہے بادشاہ کے حواس مغلوب ہو گئے۔ آگے ہے رموز و اوقاف۔ رموز و اوقاف کیا کہتے ہیں؟ رمز کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اشارہ یا علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ٹھہراؤ۔ چنانچہ یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کر کے اس کا مطلب واضح کرتی ہیں۔ ان علامتوں کی مدد سے قاری کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملے کے کسی حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کہاں کہاں اور کس جگہ ٹھہرنا ہے۔ رموز و اوقاف کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تحریر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور عبارت پڑھتے وقت قاری کو ٹھہرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے اردو لکھتے وقت ان علامات کا استعمال لازمی ہے۔ جیسے یہ علامات دی گئی ہیں، علامات وقف، رابطہ وقف لازم۔ یہ علامت جملے کے دو الگ الگ حصوں میں رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے سدرہ، السلام علیکم، اس طرح سے اس نے اس کو الگ کر دیا۔ سکتہ وقف خفیف، اس علامت کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ذرا سا ٹھہرنا مقصود ہو، مثلا ندائیہ الفاظ کے بعد سکتہ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اے ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ نوجوانوں کی ذہنی، روحانی، جسمانی اور سماجی نشو و نما ضروری ہے، یعنی کہ بہت مائنر سا ہم نے سانس لیا ہے، وقفہ کیا ہے ذہنی، روحانی، جسمانی اور سماجی کے درمیان۔ اسی طرح سے وقفہ، نصف وقف، مفرد جملے کے اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ سکتہ کی نسبت یہاں زیادہ ٹھہرنا چاہیے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم گھر کے کام خود کرتے، خود جھاڑو دیتے، بازار سے سودا سلف خرید لاتے، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے، جوتے مرمت کر لیتے۔ غرض آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں سادگی کا سبق ملتا ہے۔ اسی طرح سے ختمہ وقف مطلق، یہ علامت کسی جملے کے ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے، مثلا
ہر حال میں اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ یہاں کیا ہوا، بات مکمل ہو گئی تو یہ علامت لگ گئی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ بھی ایک مکمل فکرہ، اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے واوین، یہ علامت کسی اقتباس کو تحریر کرتے وقت یا کسی کے قول کو اسی کے الفاظ میں تحریر کرتے اول اور آخر میں استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اب یہ دو واو ادھر لگا دی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا، واوین کے یہ اندر آ گیا ہے۔ کوسین جو ہے عبارت کا ایسا حصہ جس میں کسی بات کی وضاحت کی گئی ہو تو وہ کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے چچا جان کینیڈا والے تشریف لا رہے ہیں، کینیڈا والے جو ہیں وہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ استجابیہ، ندائیہ یا فجائیہ، یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں جملے میں کوئی لفظ کسی جذبے، خوف، حیرت، محبت، نفرت، غمی، خوشی یا افسوس وغیرہ کو ظاہر کر رہا ہو۔ یعنی جس جملے میں تعجب یا ندا پائی جائے وہاں ندائیہ یا فجائیہ کی علامت اس طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا اچھا تو آپ بھی تشریف لے آئے، آہا بس آ گئی، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اس طرح سے تفصیلیہ، یہ علامت کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا علم کے بے شمار فوائد ہیں، کسی فہرست کو پیش کرتے وقت لائبریری میں حسب ذیل کتب بھی ہیں۔ اسی طرح سے سوالیہ، استفہامیہ، یہ علامت کسی سے کچھ دریافت کرنے، کچھ پوچھنے یا سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مثلا آپ کو کون سا پھل پسند ہے، آپ پشاور کب جائیں گے۔ آگے یہ جو عبارت دی گئی ہے، چھوٹا سا پیسیج دیا ہوا ہے، اس میں ہم نے تفصیلیہ، رابطہ، استفہامیہ، واوین، جب ہم اس کی ڈیفینیشن مکمل یاد ہو جائیں گی تو یہ پیسیج آپ کے سامنے کوئی بھی پیسیج آ جاتا ہے تو آپ اس کو سولو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشنز یاد ہوں گی تو پھر یہ سولو ہوگا۔ اگر اس کو ہم سولو کر بھی دیتے ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کے پیپر میں یہی والا پیسیج آئے۔ آپ نے سب سے پہلے ڈیفینیشنز کرنی ہے، اس کے بعد کہیں بھی اس کو اپلائی کر دینا ہے۔ آگے ہے ذیل میں دیے گئے جملوں میں موضوع، رموز و اوقاف لگائیں، جیسے صبح و شام، اس کے اندر واو آ گئی ہے اور اب صبح و شام، شام کو الگ کر دیں گے، ایک چھوٹی سی واو لگا دیں گے، دن پھر واو، رات پھر واو، خلوت و جلوت، یعنی کہ یہاں پہ واو لگ گئی، میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح فرحاد احمد فگار نے کیا خوب کہا، اس کے بعد ہم یہ والی علامت لگائیں گے جو ہم نے رموز و اوقاف کی ڈیفینیشن میں پڑھی ہے کہ اس کے بعد یہ بیان ہے غار حرا کا پہلا اجالا خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہیں۔ اسی طرح سے قائد اعظم نے فرمایا، قائد اعظم نے جو فرمایا ہے کام کام اور صرف کام، یہ جو ہم ادھر یہ دو واو ہیں اور ادھر دو واو لگا دیں گے، یہ کام کام اور صرف کام اس کے اندر آ جائے گا اور یہ والے دو ڈاٹ فرمایا کے بعد آ جائیں گے اور کام کے بعد ایک واو بھی آ جائے گی۔ اسی طرح سے وجود، وجود کیا ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک واو دو واوین کے اندر آ گئی، ڈاکٹر شفیق انجم کی تصنیف ہے، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے ہے اے خدا ہم سب کی حفاظت کر، اس اے خدا کے بعد یہ آئے گا جو ہم نے اس میں پڑھا ہے، ندائیہ جملوں کے اندر پڑھا ہے کہ جس میں ندا وغیرہ پائی جائے، اے خدا ہم سب کی حفاظت کر، اے خدا کے بعد یہ والی علامت آ جائے گی، آہا اس کے بعد یہ والی علامت آ جائے گی، ہم میچ جیت گئے، یہ پورا اس کے اندر آ گیا، کیا آپ مجھ سے کل مل سکتے ہیں، یہ پورا اس کے اندر آ گیا ہے، ادھر بھی دو واو لگ گئی ہیں، ادھر بھی۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہر جز کے سامنے دیے گئے سوال دیے گئے درست دائرہ کو پر کریں، جیسے وقف کے معنی ہیں ٹھہرنا یا رکنا، یہ والا صحیح ہے اس کا۔ دوسرا سوال ہے رموز و اوقاف وہ علامتیں ہیں جو جدا جدا کرتی ہیں جملے کے حصوں میں، جملے میں موجود الفاظ کو
एक जुमले को दूसरे जुमलों से, तीनों जवाब दुरुस्त हैं। वो जुमले के हिस्सों को भी, एक जुमले को दूसरे जुमले से भी अलग अलग करती हैं। तीसरा सवाल है, रमूज़ औक़ाफ़ मदद देते हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में। अल्फाज के दुरुस्त इमला में, इबारत समझने में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के कारी को ठहरने का मौका मिल जाए, जो हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो सही तरह से रवानी से तहरीर को पढ़ सके। फोर्थ नंबर है, सवालिया अलामत का दूसरा नाम इस्तिफ़ामिया है। इस्तिजाबिया जुमलों में जज्बात मौजूद होते हैं, खौफ और मोहब्बत के, तअज्जुब और हैरत के, हैरत और खुशी के। तीनों जवाब दुरुस्त हैं। अगला है वक्फा। ये वाली जो अलामत है कि अलामत वहाँ लगाई जाती है जहाँ ज़्यादा ठहरना लाज़म हो। वक्फा की अलामत वहाँ लगाई जाती है जहाँ ज़्यादा ठहरना लाज़म हो। अगर किसी बात की तफसील बयान करनी हो तो अलामत लगाते हैं तफसीलिया। कौल मुकालमे या बातचीत के असल अल्फाज बयान करने के अलामत लगाते हैं वक्फा। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।